وہ اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا، اور آئی در روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اور گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے، اور خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے۔ کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، اسی لیے آقا نے چنی ہے کالی کملی اپنی، گر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت والی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی امتی ایک جٹ ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے خاص انعام سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے کل بروز محشر میرے ساتھ وہ ایسے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز ان لوگوں کے لیے ہے جو کثرت سے درود پڑھا کرتے ہیں، لہذا بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، رب تعالیٰ واضح طور پر اپنے پاک کلام میں اطاعت کے سلسلے میں فرماتا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اب اطاعت و فرما برداری ہم پر لازم کر دی گئی اللہ اس کے رسول کی، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ڈوبتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس کا منحرف ہوتا ہے وہ ناکامی پاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اطاعت والے راستے پہ آ جائیں گے تو ہم قسمہ پرسیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا اس پر آپ کو عمل پیرا ہونا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو بتایا ہے اس طریقے پہ ہم کو گامزن ہو جانا ہے۔ یہی اطاعت الہی ہے، یہی اطاعت رسول ہے، اور رسول کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ رب تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت کرتے ہیں تو وہ خود بخود اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اطاعت میں ڈوبے ہوئے تھے، تابعین اطاعت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے کیا کیفیات ہوتے تھے؟ صحابہ کی تو یہ کیفیت ہوتی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز ارشاد فرما دیں تو صحابہ فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ فوراً عمل پیرا ہو جاتے، اس کو دیر بھی نہیں کرتے، ایک لمحے کی بھی اس میں جو ہے دیر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا اور فوراً اس پر گامزن ہو جاتے۔ اب کیسی فرما برداری ہے، کیسا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و تعلق ہے، اللہ سے کیسی محبت ہے کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، شراب جو ہے حرام کر دی گئی۔ تو اب جبکہ شراب کا اطلاق ابھی نہیں ہوا تھا، کچھ لوگ جو ہے شراب پیا کرتے تھے تو بعضوں کے منہوں میں شراب تھی۔ جب منادی لگانے والے نے منادی لگائی کہ جس کے زیادہ پینے سے آتا ہے اس کا تھوڑا پینا بھی جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے، شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اب جیسے یہ کہا تو جتنے وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ منہ کے اندر جو شراب تھی وہ تو حلال تھی نا، کیونکہ اس کے بعد ارشاد الہی آیا، اس کے بعد جو ہے اطلاق ہوا شراب کے حرام ہونے کا۔ اب یہ منہ کے اندر کی جو شراب تھی وہ کیا تھی؟ وہ تو حلال تھی کیونکہ منہ کے اندر تھی۔ اب منہ کے باہر جو پیالے میں تھی وہ حرام تھی۔ تو اب اطاعت و فرما برداری کیسی ہے؟ جیسے ہی حرام کا حکم سنا فوراً کیا کیا؟ ساروں نے مل کے اندر انگلیاں ڈال کے اندر سے نکالنے لگے۔ اللہ اکبر! کیسی اطاعت، کیسی فرما برداری، اور جذبہ کیسا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
جذبہ کیسا ہے؟ صحابہ کے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو کیا کیا؟ اندر انگلیاں ڈال کے نکالنے لگے. نبی دیکھیں اطاعت صحابہ کی کیسی اطاعت ہے، اور آج ہم اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری میں ہیں ہم. دعوی فرما برداری تو ہماری بہت ہے. ہم سے اگر پوچھیں گے تو بولیں گے بھائی ہم ہی اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. یہ سارے جتنے ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ لگتے نہیں لگتے؟ بولیے ذرا زور سے. ہم لگا لیتے ہیں بھائی ہم تو ایسے ہیں، بھائی ہماری تو بات لائی. ارے نہیں بھائی، ان کا تو معاملہ بالکل یا طور پہ عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اطاعت میں. کہاں کی اطاعت میں ڈوبا ہوا ہے بھائی؟ کون سی اطاعت کے اندر ڈوبا ہوا ہے؟ آج نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان معلوم ہے سونا حرام ہے مرد کے لیے، چاندی جو ہے ناجائز حرام ہے مرد کے لیے. ایک حصہ بنا دیا گیا چاندی کا کہ جو ہے ایک ماسا جو ہے چاندی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. تو اب وہ جتنی استعمال کر سکتے ہیں اتنی استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے. اب کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ گلوں کے اندر چین پہن رہے، ہاتھ میں بریسلیٹ ہے راؤنڈ کے. پھر ان سے پوچھے آپ مانے عاشق رسول، اللہ کے اطاعت گزار بندے، اللہ کو راضی کرنے والے، آپ سامنے ظاہر پہ ایمان ہے نا بھائی، آپ کتنی اطاعت کر رہے ہیں؟ ظاہر پہ ایمان ہے. سامنے یہاں پر یہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں تو ان کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے. اب ان سے پوچھا جائے، کسی سے بھی پوچھا جائے گا تو بولیں گے ہاں یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں. نہیں مسلمان کہہ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ لباس ہے، ظاہر پہ ایمان ہے. کہا گیا اگر کوئی شخص بیٹھ کے جو ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے افطار کے وقت میں کھجور کھا رہا ہے تو سب جنے اس کو روزداری بولیں گے نا بھائی وہ روزدار ہوں گا انہیں، اس واسطے سے جو ہے افطار کے وقت میں بیٹھ کے کھجور کھا رہا ہے. ظاہر پہ ہم جو دیکھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں، تو ظاہر پہ ایمان ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ظاہری اعتبار سے کوئی کیفیت ہمارے اوپر آ رہی کیا؟ دن بھائی نیا زمانہ ہے. بھائی نیا زمانہ ہے، 1400 سال سے ہمارا بھی مذہب لیٹسٹش ہے. ہمارے مذہب کے اندر کوئی جو ہے دخیانو سی باتیں ہیں کیا؟ اور ہمارا مذہب ہر زمانے کے لیے نیا ہے، ہر زمانے کے لیے اس کے اندر لیٹسٹ معاملات مل جائیں گے آپ کو. 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین بنائے، جو چیزیں رکھی، آپ اس میں غور کیجئے. ایک ہماری جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں. اب خرافاتی لوگ کام کرتے ہیں. خرافات کو آپ ہٹا کے اگر دیکھیں گے اسلام کو تو اسلام جیسا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. دوسرے مذاہب کے اندر کیا ہے؟ کوئی چیز سے فائدہ پہنچ گیا تو اس کو خدا بنا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس ہم خدا کسی کو بناتے کیا؟ ہم خدا کسی کو نہیں بناتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کا درجہ نہیں دیتے ہیں. وہ اللہ کے رسول ہیں بولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہو سکتے. تو الحمدللہ رب العالمین. مگر اس میں کچھ خرافات ہمارے پاس لے کے آ گئے، کئی معاملات لے کے آ گئے. لے کے آ کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. تو سمے پہلے اپنی اصلاح کریں. یہ نشستم گفتم برخاستم، مجلس جمی تھی، باتیں ہوئی تھی اور اس کے بعد میں آپ اٹھ کے چلے گئے. نہیں، یہاں سے کچھ تحفہ لے کے جانا. آپ کیا لے کے جانا؟ یہاں سے تحفہ لے کے جانا. اب تحفہ کیا تحفہ لے کے جائیں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تحفہ لے کے جائیے، اللہ کی اطاعت کا تحفہ لے کے جائیے. صحابہ کیسی اطاعت کر رہے ہیں، کیسی فرما برداری ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو آج بولو کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتے. اچھا راضی کرنا کون چاہتے ہیں؟ سارے کے سارے ہاتھ اٹھائیں گے. ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیں گے. صادق بھائی آپ نہیں چاہتے کیا؟ ہاتھ نہیں اٹھایا، تھوڑا اٹھائے شاید. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. اور صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ اللہ اکبر، کیسا راضی کرتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. صحابہ اپنی اولاد بھی قربان کرتے، اپنا مال بھی قربان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب کیسا؟ آقا علیہ السلام ایک صحابی رسول ہیں، سامنے سرکار نے چہرہ پھیر لیا. کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا. پریشان ہو گئے. پھر سرکار کے سامنے گئے، پھر چہرہ سرکار پھیر لیے. پھر سرکار کے سامنے گئے، پھر سرکار چہرہ پھیر لیے. پریشان ہو گئے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہو گئی. سرکار کچھ نہیں بولے، روتے ہوئے باہر نکلے. آنکھ سے زار زار آنسو جا رہے تھے.
صحابہ سے کہتے ہیں یار آج آقا علیہ السلام نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا، مجھ سے چہرہ پھیر لیا آقا علیہ السلام۔ اللہ اکبر، زار زار رو رہے ہیں۔ تو صحابی کے نظر جو ہے ہاتھ پہ گئی تو انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی۔ کس کی تھی؟ سونے کی انگوٹھی تھی۔ بولے میں جان لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تم سے چہرہ پھیر رہے تھے۔ فرمایا کیوں پھیرے سرکار، مجھ سے چہرہ کیوں پھیرے؟ بولے یہ تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے سونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں پسند فرمائے، مرد کے لیے سونا حرام کر دیا گیا ہے، اسی لیے آقا علیہ السلام نے تم سے چہرہ پھیر لیا۔ اب فوراً وہ صحابی کیا کرے؟ رونے لگے، اور رو رہے، اور روتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایسے انگلی کو جھٹکنا شروع کرے، ایسے ہاتھ کو جھٹکنا شروع کرے، جھٹکنا شروع کرے، جھٹکنا شروع کرے۔ بہت دیر جھٹکنے کے بعد میں انگوٹھی نکل گئی، نکل کے کیا ہوئی؟ زمین پہ گر گئی۔ اب زمین پہ گر گئی، فوراً دوڑتے ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں جا کے صلاۃ والسلام عرض کیا۔ آقا علیہ السلام مسکرا کر جواب دے رہے ہیں، یہ میرا میٹھا صحابی ہے، سرکار فرما رہے ہیں۔ اب بے انتہا مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اب وہاں سے نکل کے واپس آئے، اللہ اکبر، مسرور ہو کے بے انتہا خوش ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ بھی لیا اور سرکار نے مجھے دیکھ کے مسکرا بھی لیا۔ اللہ اکبر، خوشی کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے۔ تو اب وہ جو انگوٹھی تھی وہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ جانے لگے تو وہ جو صحابی تھے دوسرے کہتے ہیں، اے شخص یہ تجھ پہ حرام ہے، تیری بیوی پہ تو حلال ہے نا؟ کیا فرمائے؟ یہ تجھ پہ حرام ہے، تیری بیوی پہ تو حلال ہے، یہ تیری بیوی کو دے دے۔ تو کہتے ہیں خدا کی قسم وہ چیز کو میں اپنے نزدیک کیسے رکھوں جس کو دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا تھا؟ بولے خدا کی قسم میں اس کو دیکھتا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتا اس کو۔ تو یہ اطاعت، فرما برداری، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، محبت کا یہ حال تھا۔ آج کیا معاملات ہیں؟ ہم محبت تو درد لیڈر کو بہت ہیں مگر آرام کے ساتھ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے نہیں کرتے سب جنے بدلے لکا روحی فدا سلام علیک، پورے جنے پڑے یہاں پر جتنے جنے ہیں نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی روح کو بھی آپ پہ سے فدا کرتا ہوں۔ سب کا عقیدہ ہے، سب کی بات ہے۔ کیا واقعتاً آپ اپنی روح کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا کرتے ہیں؟ رزلٹ آئے گا 0/0۔ ہم صرف بولتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو آج زندگی کے اندر ہم کو کامیاب ہونے کے لیے اس پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا پڑے گا، پھر آپ کامیاب و کامران نہیں ہیں، پھر آپ فلاح پا جائیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ خسارے میں، آپ نقصان میں۔ آج نوجوان اپنے والدین کے نافرمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ آج اپنا ذہن دوڑا رہے ہیں، اپنے آپ کو قابل سمجھ رہے ہیں، اپنی قابلیت کے اوپر آپ کو بڑا بھروسہ آ چکا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قابل ہیں، ہمارا دماغ زیادہ چلتا ہے۔ نہیں چلتا تمہارا دماغ، تمہارے معاملات نہیں چلتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے، مٹ نہیں سکتی۔ کبھی وہ شخص خوش نہیں رہ سکتا جو اپنے والدین کو ناراض کر لے، کبھی خوش نہیں۔ اور یہ دیکھو نعمت عظمیٰ ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ ان کی سختیاں ہوتی ہیں نا، والدین کی سختیاں ہوتی ہیں، والدین جذباتی ہو جاتے ہیں، والدین بچوں کو باتیں کرتے ہیں، والدین بچوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بتائیے کیا والدین کسی اور بچوں کے ساتھ ایسی سختی کرتے ہیں؟ پڑوس کے بچوں کو بلا کے ان کو تنبیہ کرتے کیا؟ پڑوس کے بچوں کو مارتے ہیں، پڑوس کے بچوں کو جو ہے سزا دیتے ہیں۔ تم ایک ہی پہلو غور کر رہے ہو، دوسرا پہلو غور کریں۔ تم جب کھانا نہیں کھاتے نا، تمہارے کھانے کے لیے تمہارا باپ تمہاری ماں تڑپتے رہتے ہیں، اور تمہارا باپ گھر کے باہر نکلتا ہے تمہارے کھانے کے انتظام کے واسطے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اپنا ملک چھوڑنے کا شوق نہیں ہے، وہ ملک چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنوں کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں، مگر ان کے اوپر ذمہ داریاں، اولاد کی ذمہ داری ہے، گھردار کی ذمہ داری ہے، تو وہ اپنی بیوی کو، سارے اپنی خوشیوں کو، سب کچھ چھوڑ کے اب وہ دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ کس کے واسطے جا رہے ہیں؟ یہی اولاد کی خاطر، یہی اولاد کی خاطر۔ اب جب اولاد بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، ذرا تھوڑے سے ہڈیوں میں قوت آ گئی، تو سب میں پہلے باپ سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے واسطے کیا کرے،
کیا کرے ہمارے واسطے؟ دیکھو فلاں صاحب اپنے بچے کے لیے ایسا کر دیے، فلاں صاحب اپنے بچے. ارے تو پیدا ہوا تھا نا، اپنے پیشاب سے خود ڈر جاتا تھا، تیرے اوپر مکھی بیٹھتی تو گھبرا جاتا تھا، یہ تیری کیفیت تھی. بھوک کے لیے بلبلاتا تھا مگر طاقت نہیں تھی کہ خود منہ میں ڈال لے. اس وقت تیرے والدین نے تیری سرپرستی کی، وہی ایک رات کافی ہے. زندگی بھر کے تیرے احسان کے لیے وہ ایک رات کافی ہے. پورے راتاں نکال دو، پورے دن نکال دو، پورے معاملات نکال دو، کپڑے پہنائے سو چھوڑ ڈالو، پورا احسان چھوڑ دو، صرف پیدا کرے سو جو رات تھی نہیں، وہ رات تیرا جو خیال کر لیے وہی رات کافی ہے. اپنے والدین کی قدر کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آتا ہے، فرمانبرداری میں آتا ہے. آج نوجوان ہو گئے، حلق کے نیچے کی ہڈی موٹی ہو گئی تو سمجھ لے رہے ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. نہیں، سزا پاؤ گے. اگر ایسا کرو گے تو سزا پاؤ گے، سخت ترین سزاؤں کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے. تم کیا سمجھتے ہو کہ بچ جاؤ گے؟ قطعی طور پہ بچنے والے نہیں، قطعی طور پہ بچنے والے نہیں. تو کبھی اپنے والدین کے ساتھ گستاخی نہ کریں، ان کو راضی کر لیں. یہی اطاعت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے اپنی جان کو قربان کر دیں ہر معاملے کے اندر. یہ بول لینا بہت آسان ہے بھائی، ہے نہیں؟ جان قربان، عملی قربان نہیں کر رہے ہیں. پر آج جتنے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے برادران جن کے پاس داڑھی نہیں ہے، آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم داڑھی چلیں گے. نوجوانوں کو پوچھے تو انہوں بولتے شادی ہونا ہے، رشتے کے واسطے انہوں داڑھی. اللہ اکبر. ارے داڑھی والی بچی پسند کر بھائی، جس کو داڑھی پسند ہے وہ بچی پسند کر، تو بھی ہے نہیں؟ جو داڑھی کے ساتھ تیرے کو ایکسیپٹ کرتی ہے وہ پسند کر لے. اب داڑھی مڑا کے، اچھا یہ بھی ایک المیہ ہے، بڑے المیہ کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے کہ کسی ہیرو نے داڑھی چھوڑ لی. انگلش کنٹری کا کوئی ہیرو ہے جو انہیں داڑھی چھوڑ لیا، تو بیئرڈ آئل شروع ہو گیا، داڑھی بڑھانے کا تیل آنا شروع ہو گیا مارکیٹ کے اندر. کیا فلاں اداکار نے؟ ارے اللہ اکبر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں نا، ہم اس کو دیکھیں. اور اکثر نوجوان اب ماشاءاللہ اب داڑھی چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی داڑھی ہے کیا سے، تو بولے فلاں ہیرو نے داڑھی چھوڑی تھی لہذا اب یہ بھی داڑھی چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی داڑھی بڑھا رہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی چھوڑے، اور داڑھی کو طرح طرح کے طریقوں سے مت ترشائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس اعتبار سے رکھیں. اب وہ داڑھی کا مذاق بھی کر دے رہے ہیں بعض جنے، وہ 3 کٹ نیچے سے 5 کٹ اوپر سے. نہیں بھائی ایسا نہ کرو. اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ عافیتیں عطا فرما دے. تو ہم کو چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم گامزن رہیں، تو پھر ہم کامیاب و کامران رہیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. تو اطاعت و فرما برداری لازم ہے، آپ کریں گے تو کامیابی ہے. الحمدللہ تعلیم بالغان 2 ہفتے سے الحمدللہ ماشاءاللہ سے جو ہے چل رہا ہے، اور کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کی جا رہے ہیں. دیکھو یہ آج ہم سمجھ لے رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، آپ کا وضو صحیح ہو جاتا ہے، غسل صحیح ہو جاتا ہے، آپ کی نمازیں صحیح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں. کیا معلوم یہی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. خوشی کی بات ہے. ہمارے کئی بزرگ حضرات بھی ہیں، وہ بھی شوق کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ بھی جو ہے محو ہو کے اس کے اندر غور کر رہے ہیں، اس میں کھو رہے ہیں. الحمدللہ یہ بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. تو ایسا جو ہے الحمدللہ تعلیم بالغان جو رکھا گیا ہے، اس میں بیٹھے. چھوٹے چھوٹے مسائل آج بڑے ہوئے، بڑے بڑے مسائل بھی معلوم ہوں گے، پھر آپ کامیاب و کامران رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ جتنا کہا گیا اس سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور باری تعالیٰ ریحان قادری صاحب کے برادر ان دنوں علیل ہیں اور شدید ترین بیمار ہیں، اے شافی الامراض انہیں شفا عطا فرما دے، کیونکہ شفا کے خزانے تو تیرے ہیں. جن کے حق میں، اولاد کے حق میں والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، باپ بلبلا رہے ہیں ان کے، بھائی تعالیٰ اس بچے کو شفا عطا فرما دے. بھائی کے حق میں بھائی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بھائی بلبلا رہے ہیں، مولا تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے. اور اکبر قادری صاحب کی والدہ کل انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور اکبر قادری صاحب اور دیگران کو باری تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے سرفرازی فرماتے ہوئے صمیم قلب عطا فرما دے، اور باری تعالیٰ اپنے فضل سے سرفرازی فرماتے ہوئے عنایتوں کے فیصلے فرما دے. اور باری تعالیٰ
حضرت قادری صاحب پہ کرم فرمائیے، باری تعالیٰ دانے دانے کے بدلے ان پہ اپنی عنایتوں کے سرفرازیوں کے فیصلے فرما دیجئے، کرم کے دروازے کھول دیجئے۔ آپ کریم ہیں، آپ قدیم الاحسان ہیں، مولا ایسے فضل کے فیصلے فرمائیے۔ اور باری تعالیٰ عبدالحفیظ قادری صاحب، باری تعالیٰ ان پہ اپنے عنایتوں کے سرفرازیوں کے فیصلے فرما دیجئے، کرم کے دروازے کھول دیجئے۔ باری تعالیٰ ان کے سارے مصائب کا حل فرما دے۔ باری تعالیٰ ان کے صاحبزادے پہ بھی کرم فرما دے، صاحبزادی پہ بھی کرم فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ ان کی اہلیہ پہ بھی کرم فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ ان کے سارے خانوادے پہ کرم فرماتے ہوئے باری تعالیٰ قبولیت کے کرم سے انہیں مالا مال فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ جتنے حاضر ہیں سب پہ کرم فرما دے، سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرماتے ہوئے عطا کی بارشوں سے سرفراز فرما۔ مجیب قادری صاحب بڑی ہی حسرت کی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، باری تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرما دیجئے، اپنے فضل کے فیصلے فرمائیے۔ اور باری تعالیٰ عبدالحفیظ پریشانی کے عالم میں یہاں پر آئے ہیں، بھانجی کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے، اے کریم اس مسئلے کا حل فرماتے ہوئے اپنے فضل کے، اپنے عنایات کے فیصلے فرماتے ہوئے کرم نوازی فرمائے۔ جتنے حاضر ہیں سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما دے۔ منصور قادری صاحب کو آپ نے خوب اولادوں سے بھی سرفراز فرمایا ہے، باری تعالیٰ برکتوں کے فیصلے فرمائیے۔ اور باری تعالیٰ یہ تجارتی سفر کر رہے ہیں، ان کے سفر کو آسان فرما دے، اور وہاں کے جو مسائل ہیں وہ مسائل کا حل فرماتے ہوئے کرم فرما دے۔ یقین ہے ہم تیری بارگاہ سے منسلک ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، باری تعالیٰ تو قبول فرماتے ہوئے سرفرازی فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔